آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند ہی بھلا ہے اور وہی بے حد تعریف، شکر گزاری، پرستش، حمد اور ستائش کے لائق ہے۔ آج کی صبح خدا کے پاک کلام کا جو حوالہ، جو میسج، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کے فضل میں نشو و نما پانا، خدا کے فضل میں بڑھنا، خدا کے فضل میں ترقی کرنا، خدا کے فضل میں پھلنا پھولنا، اور خدا کے فضل میں سرسبز و شاداب ہو جانا۔ تو لفظ جو فضل ہے، کئی بار ہم لفظ فضل نہیں استعمال کرتے۔ ہاں، اگر کسی کا نام فضل ہے تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، لیکن اکثر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جی خدا کا فضل، مسیح کا فضل کہتے ہیں۔ آج اس کے روٹ میں جائیں گے، آج ہم اس کی حقیقت میں جائیں گے۔ کیا یہ عربی لفظ اور اس کا مطلب ہے زیادتی، بڑھ جانا، بہت زیادہ۔ علم و ہنر بھی اس کا مطلب، اس کا مطلب رحم بھی ہے، مہربانی، پھر اس کا مطلب بخشش بھی ہے، بزرگی اس کا مطلب۔ اگر اس کا اردو مثل میں، جو اردو گرامر کو جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فضل الہی ایک طرف، ساری خدائی ایک طرف۔ تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن خدا کا کرم تمہارے ساتھ شامل حال ہے، تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک اور اردو محاورہ ہے، وہ یہ ہے فضل خدا شامل حال ہونا۔ اس کا مطلب ہے کسی حال پر خدا کا کرم ہونا، ترقی، زمانہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب ہے نشو و نما پانا، اس کا مطلب بڑھنا، ترقی کرنا، سرسبز و شاداب ہونا، پھلنا پھولنا۔ جب تک ہم خدا کے فضل کو پہچانیں گے نا، ہم اس کو پہچان جب جائیں گے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس میں ترقی کریں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی آپ کا جاننے والا ہے، جب تک آپ اچھی طرح اس کو پہچان نہیں لیں گے، کیا اس کے قریب یا نزدیکی یا اس کو زیادہ جان پائیں گے؟ جب اس کو پہچانیں گے نا تو پھر پتہ چلے۔ ہم اکثر کہتے ہیں وہ بھائی جی کول گئے ہیں تو پتہ لگا ہے، تے ہون پتہ لگا وہ اصل کی، جب پہچان لیا، جب جان لیا، جب سیان لیا، جب اس کو آپ نے جانچ لیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ آئیے پہلے ہم دیکھیں کلسیوں پہلا باب اس کی 6 آیت۔ خدا کے فضل کو پہلے تو آپ پہچانیں کہ خدا کا فضل کیا ہے۔ آپ کی بائبل پہ خدا کے فضل کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہچاننا ہے۔ کلسیوں پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، جو تمہارے پاس پہنچی ہے، جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے، چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا، تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ یہ پہلے جو بات کی گئی ہے نا، یہ انجیل کی ہے، خوشخبری کی ہے کہ یہ تمہیں پہنچ گئی ہے، پھیل گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ کہا گیا
خدا کے فضل کو سچے طور پر کیا کیا جی؟ پہچانا، یعنی جان لیا۔ ایک ترجمہ میں اور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ ہے کیتھولک، جو تمہارے پاس پہنچی ہے وہ جس طرح ساری دنیا میں اسی طرح تم میں بھی پھل لاتی ہے اور ترقی پاتی ہے، جس دن سے تم نے خدا کے فضل کی خبر سنی اور اسے سچ جانا۔ اسے کیا جی؟ سچ جانا۔ جب تک آپ خدا کے فضل کو سچ جان نہیں لیتے، سچ پہچان نہیں لیتے، اس کو پہچان نہیں لیتے اچھی طرح، خدا کے قریب آپ نہیں جا سکتے، خدا کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک ترجمہ جیو لنکس کا ہے، اور اس جیو لنکس میں جو خدا ہے نا، اس کا انہوں نے ترجمہ اللہ کر دیا۔ اس میں اس کا ترجمہ اللہ کیا۔ یہاں پہ لکھا ہے اس ترجمے میں، یہ پیغام جو آپ کے پاس پہنچ گیا پوری دنیا میں پھل لا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ آپ میں بھی اس دل سے کام کر رہے ہیں جب آپ نے پہلی بار اسے سن کر اللہ کے فضل کی پوری حقیقت سمجھ لی۔ فضل کی کیا کرنی ہے؟ پوری حقیقت سمجھنی ہے۔ اچھا، ایک ترجمہ پنجابی کا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ ہے جڑا تواڈے کول اپڑیا ہے، یہ کلام کی بات ہے، جڑا کلام تواڈے کول اپڑیا ہے تے سارے جہان وچ پھلدا ہے تے وڌدا جاندا ہے، تے ساڈے وچ بھی جد تساں خدا دے فضل نو سنیا تے سچ جان کے انہوں اپنایا، سچ جان کے انہوں اپنایا۔ جب تک آپ خدا کے فضل کو جان نہیں لیتے، آپ اس فضل میں ترقی نہیں پائیں گے۔ ہم کہتے رہے ساری زندگی خدا دا فضل، مسیح دا فضل، اس فضل کو آپ نے جاننا ہے، اس فضل کو کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے جاننا ہے۔ اچھا، فضل خدا کا جب بھی آیا ہے نا، اکیلا نہیں آیا۔ بابا فضل تو پاوے کلا کتے چلا جاوے، لیکن جب خدا کا فضل آتا اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ خدا کی برکات کی ڈھیروں لدی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں پیچھے۔ جیسے ہی آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے روحانی گودام میں وہ آ جاتی ہے، آپ کے روحانی گودام میں، سٹور میں وہ آ جاتی ہے۔ دوسرا تسلنیکیوں 2 باب 16 آیت میں لکھا ہے، یہ خدا کا فضل جو ہے نا، یہ ابدی تسلی اور ابدی امید بخشتا ہے۔ کیا بخشتا ہے جی؟ خدا کا فضل کیا بخشتا ہے؟ ابدی امید اور ابدی تسلی۔ اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارے باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی۔ کیا بخشی جی؟ اچھی امید بخشی۔ اچھی امید کیا ہے اور خدا کی بخشش کیا ہے؟ ایک ترجمہ کیتھولک ہے، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح آپ اور ہمارے باپ خدا جس نے ہمیں پیار کیا اور ہمیں فضل سے ہمیشہ کی تسلی۔ فضل کیا دیتا ہے جی؟ ہمیشہ کی اور سچائی کی امید بخشتا ہے۔ اچھا، کیوں آج کل کئی بار سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اچھی نوکری ہے، بیوی بچے بہن بھائی سب انگ ساتھ، سب ٹھیک ٹھاک، کبھی بھی ان سے پوچھیں السلام علیکم کی حال ہے، بس گزارا چلتا ہی پیا ہے۔ ان پوچھو کہ ہو، پھر سب کاروبار باجیدار ہوتی چلتی، اچھا کھانا کھا کے آیا ہوگا، پھر بھی اس نے کس کے اوپر؟ وہ جیل کے کھانے کے اوپر ذکر کرے گا، پتہ نہیں انہوں جیل پسند ہے، جیل میں دال زیادہ ملتی ہے۔
میں قیدیوں کے پاس جاتا رہا ہوں کلام سنانے کے لیے، ان کو دال اور روٹی ملتی، وہ یہی کہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد باجی دال روٹی چل دی گئی. یہ کبھی آپ نے دال روٹی سے جان چھڑا، یہ نہیں کہ کھانی نہیں، لیکن یہ جو کہہ دے رہے ہیں نا، یہ مایوسی کی طرف اشارہ ہے کہ اچھا سب کچھ خدا کی برکات سب کچھ، لیکن پھر کیا دنوں بہت برا ہو ہی رہا ہے. اب میں 8-10 لاکھ کر دیا تمہاری کا مہینے کا، بس کوئی بات اوپر آئے آ جانے. میں ایک بندے چنگے بھلے بندے نے پوچھا، ساری فیملی چوں، میری بیوی کی بھی فیملی چوں، انہوں پوچھا ہاں بھائی کی آ رہے ہیں، بس سارے چلتے ہی پے ہیں. کوئی 5-7 دکانوں کا کرایہ جتنا 5-7 لاکھ روپیہ، کوئی وہ اپنا بھی تھوڑا بہتا کر لی رہا، 4-5 کوئی 10-11 12 کر لی رہا، اور بس مسیح کا شکر ہے جی دار ہو کے چلتی ہے. آدھے وہ کی دار روٹی بھی چلتی. یہ ناشکری ہے، تسلی نہیں ہے. جس کی زندگی کے اندر فضل ہے نا خدا کا، وہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کہے گا ہیلیلویا، وہ بھوکا بھی نہ دے مارے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی جیب، کچھ نہیں ہے، بیمار بھی ہے، پریشانی میں بھی ہے، پھر بھی وہ کہے گا خدا کا شکر، خداوند کی مہربانی. اس کا مطلب اس کی زندگی کے اندر خدا کا فضل. اور ایک ترجمہ اور آپ کے سامنے یہ جیو لنکس کا پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے خداوند یسوع مسیح خود اور خدا ہمارے باپ جس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے فضل سے ہمیشہ ابدی تسلی اور ٹھوس امید بخشی. ذرا اس ترجمے پر غور کریں. کیسی امید جی؟ ٹھوس امید بخشی. پہلا ترجمہ ہے سچی امید بخشی، دوسرا ترجمہ کیا جی؟ ٹھوس امید بخشی. اور ہمیشہ کی تسلی. خدا کی تسلی جو ہے نا یہ تھوڑے دیر کے لیے نہیں ہوتی. اس کی کو بڑھا دیں گے، تھوڑی سی نا آواز کھینچ لیں. خدا کا جو فضل ہے نا یہ آپ کے اندر ایک ایسی ابدی امید پیدا کرے گا. اٹرنل آپ کے اندر جو ہے ہمیشہ کی انکریجمنٹ، اس کو جو ہے نا یہ ابدی تسلی، اس کا مطلب ہے اٹرنل انکریجمنٹ، اٹرنل ابدی ہمیشہ رہنے والی ایک امید آپ کے اندر خداوند پیدا کر دے گا. اس سے آدمی فضل نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کا فضل ہے. اور ایک اور خدا کا فضل جب آتا ہے نا اطمینان آتا ہے. کیا آتا جی؟ یہ اطمینان کا مطلب ہے دل جمعی، ڈھارس، خاطر جمع، تسلی، دلاسا، صبر. اس کا اطمینان کا مطلب ہے. یہ والا فلیمون پہلا باب 30 آیت میں لکھا ہے، فضل اور اطمینان ہمارے باپ اور یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا ہے. خدا کا جو فضل ہے نا وہ ہمیں کیا ہوتا رہے حاصل ہوتا رہے. پھر ایک اور ترجمہ کیتھولو کا، ہمارے باپ خدا اور یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور سلامتی تمہیں ملتی رہے. کیا جی؟ سلامتی تمہیں ملتی رہے. تیسرا ترجمہ جیو لنکس کا، خدا ہمارے باپ اور یسوع مسیح میں آپ کو فضل اور سلامتی عطا ہوتی رہے. پنجابی کا ترجمہ، فضل تسلی ساڈے باپ خدا یسوع مسیح والوں تمہانوں ملتی رہے. خدا باپ کی طرف سے آپ کو کیا ملتی ہے جی؟ تسلی ملتی رہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں. یہ ساری بجلی نہیں کہ کدی چلی گئی کدی آ گئی کدی چلی گئی، نہیں. خدا کا اطمینان ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہیلیلویا. خدا کا اطمینان، خدا کا فضل جو ہے نا وہ کیا ہے جی؟ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. چند اور باتیں. خدا کے فضل سے نا جب کسی کی زندگی کے اندر خدا کا فضل ہے نا اس کا دل مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ دل. وہ ہر گل نہ یہ نہیں کہتا میرے ترا ہی نکل گئے، میں تو ڈر ہی گیا، میں تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے،
یقین منو میں دے اندروں یہ نہیں گیا، وہ یہ نہیں کہے گا۔ جب خدا کا فضل اندر ہے نا وہ قائم رہے گا۔ وہ کیا رہے گا جی؟ وہ قائم ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرے گا۔ تو عبرانیوں 13واں باب اس کی نامی آیت میں لکھا ہے مختلف بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط ہونا بہتر ہے۔ اچھا، مختلف بیگانہ تعلیم کے سبب سے، اس کا مطلب آپ پہلے بھائی بتائیں گے، اس کے بعد بھائی بہنیں۔ آج مختلف تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، میں پنجابی کا بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بانڈ نکل جائے، گل پوری ہو جائے۔ کہ وکھ وکھ تے اوپریاں تعلیماں، کی وکھ وکھ تے اوپریاں تعلیماں دے پیچھے بھلے نہ پھرو، کیوں جی اے چنگا ہے بھئی فضل نال دل تگڑا ہوندا ہے۔ اے ترجمہ پنجابی دا جی، خدا دے فضل دے نال دل تگڑا ہوندا جی۔ تو یہ ہے نا جو وکھ وکھ اور مختلف تعلیمات کے سبب سے بھٹکتے نہ پھر، یہ بھٹکتے پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہی دسو بھائیو۔ نانی ہوتی سی نا جی دادی یا وڈی تائی یا سب تو وڈی ماسی، وہ میری بڑیاں گلاں اے جن لایا گلی اور جی وہ خادم آ گیا، بڑا ٹائٹ خادم ہے جی، ان کو تو تسی موبائل ہی ویک کے حیران ہو جاؤ گے، وہ تے بھائیوں دی گڈی ویک کے حیران ہو جاؤ گے۔ اے گڈیاں تے موبائلاں تے منسٹریاں والی پاسے نہ جانا، ادھر پاسے جانا۔ جی میں کسی وقت میں بھی گل اڑاں پڑھاں کر دیا نا تے ادھر وچوں ویکھنا کہ میں کلام دے وچ ہی یا نہیں، میں بھی گمراہ ہو سکتا جی، گمراہ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ساری کلیسا اس بات کو ذہن میں رکھے، گمراہ میں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جب کوئی خادم کلام سنائے تو پرکھنا اس کو کدھر ہے؟ کلام میں۔ کیا یہ کلام میں بات ہے یا پادری صاحب اپنے پاس سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو لکھا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، اور نہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہیں پایا۔ تو بائبل سے بھی یہی لکھے ہیں۔ ہاں جی، حوالہ کڈیا نہیں، تسی سنی جا رہے جی، میں بھی غور کر رہا ہوں۔ اپنی بائبل میں سے حوالہ نکالا کرو، پڑھا کرو۔ اگلا ایک کیتھولک ترجمہ ہے، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ دل فضل سے مضبوط رہے، نہ کہ خوراکوں سے جو ان کے استعمال کرنے والوں نے ان سے کچھ فائدہ نہیں پایا۔ خوراکاں دے نال دل مضبوط نہیں ہوندے، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خدا کے فضل سے۔ جیولنگز کا ترجمہ، طرح طرح کی بیگانہ تعلیمات آپ کو ادھر ادھر نہ بھٹکائے۔ کئی زندگی میں ادھر ادھر ہی بھٹکتے رہتے ہیں کہ جی آج کس چرچ میں، جی اس میں 6 ماہ سال 2 سال بعد دیکھیں گے کسی اور میں، ساری زندگی بھٹکتے پھریں گے۔ تو لکھا ہے طرح طرح کی بیگانہ تعلیمات آپ کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیں۔ اپنی بائبل میں دیکھیں، یہ لکھا ہے، آپ کو ملے گا، اور آپ خدا کے فضل سے تقویت پاتے رہیں۔ کیا پانا ہے جی؟ خدا کا فضل جو نا وہ انسان کے دل کو کیا بخشتا ہے جی؟ تقویت بخشتا ہے، مضبوطی دیتا ہے۔ تے پنجابی دا ترجمہ، وکھ وکھ تے اوپریاں گلاں دے پیچھے نہ بھلے پھرو، کیونکہ اے دل نو تگڑیاں نہیں کردے۔ ایماندار کا دل اس وقت تگڑا ہوتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے جی؟ خدا کو قبول کرتا ہے، اس خدا کا فضل اس کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ 5ویں بات، خدا کے فضل اور عرفان دونوں میں بڑھنا ہے۔ کس میں؟
خدا کے فضل اور اس کی پہچان میں. عرفان کا مطلب ہے پہچان، سیاننا، پہچاننا، جاننا، حقیقت کے قریب آنا. دوسرا پطرس 3 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. رکنا نہیں ہے. کیا کرنا جی؟ بڑھنا. تو بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میری بہنیں بتائیں جی. بڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا؟ شاباش، ویری گڈ. اور کوئی بات؟ ہاں میں بہنوں کیا بات آپ نے ٹھیک کی، ویری گڈ. ہاں جی بہنیں. اور کوئی؟ آگے بڑھنا. کوئی اور؟ معرفت حاصل کرنا، خدا شناسی کرنا حاصل. بڑھنا کا مطلب ہے قدم بڑھانا، بڑھنا. ایک ترجمے میں ہے بڑھتے جاؤ، دوسرے ترجمے میں بھی بڑھتے جاؤ. کسی ایک میں بھی یہ نہیں لکھا کہ ایک بار قدم اٹھا لی ہے تو رک جانا. اچھا اگر کسی نے یتیم خانے جانا ہے، ویسے خدا رحم کرے کوئی یتیم خانے نہ جائے، پر چپرجی کہہ لیں جی، چلیں جی چپرجی جانا ہے، تو آپ پہلا قدم اٹھا کر اگر رک جائیں تو پہنچیں گے جی بھائیو. ہاں جی نہیں میں بھائیوں سے پوچھا. ہاں بھائیو نہیں نا. اگر چپرجی جانے کے لیے تو آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا، یا یہاں سے لے کر آپ چلے ہیں باہر تک چلے گئے تو آگے نہیں نہ جائیں گے، آپ کو بڑھنا ہے تو بڑھیں گے تو پھر اپنی منزل پر پہنچیں گے نا. تو اسی طرح اگر خدا تک پہنچنا ہے، اس کے عرفان یعنی اس کی پہچان میں، اس کے فضل میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں. اور جیونکس کا ترجمہ اس کے بجائے ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل اور علم میں. ہاں جی کیا آ گیا؟ فضل. اور آج بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جی، کتنی دیر ہوگی چرچ آتے ہوئے جی، میں بھائی ڈینیل جڑا ہے نا وہ چرچ جانے 20 سال ہو گئے. اچھا جی تے دعا اج بھی ہوئی ہے، گیت ہوئی ہے، کوئی ترقی نہیں، کوئی کلام نہیں سنانا انہوں نے، کوئی کچھ نہیں. اب میں آدمی کو جانتا ہوں، میری شادی سے بھی پہلے کو میرا جاننے والا ہے. تو 2-3 مہینے ایک جنازے پر فارغ ہو کر ہم آئے. انہوں نے کہا جی 2 دن کے بعد ایک وہ تیسرا اس میں آپ نے آنا ہے. میں نے اس کو کہا جی آپ آئے گیت سنا ہو یار. گیت سنا، وہ 35 سال پرانا گیت انہوں نے سنا تھا. میں کیا تو ترقی نہیں کی تھی؟ تو 2023 آ گیا تے تو اج بھی 23 بھی وہی گیت سنا رہا ہے تو جڑا میں ادو سنانا ہوتا تھا. ترقی نہیں کی، بڑے نہیں ہیں، پڑھے نہیں ہیں، اس میں کوشش ہی نہیں کی. جتھے کھڑوتے اوتھے ایسے کھڑوتے، اج بھی اوتھے ہی کھڑوتے. اچھا یہ جو ایک جگہ تے پانی بھی کھڑوتا رہے نا بو مارتا جی. گل سمجھ لینا ذرا. پانی صاف ہوئے ایک ہی جگہ تے کھڑوتا رہے تے بو مارتا تے چھندر آندی جی. اگر پانی چل رہا ہے نا، بہہ رہا ہے، تو اس میں وہ بدبو نہیں آئے. ایماندار کی زندگی اگر کسی جگہ پر جا کر رک گئی ہے نا، وہ بدبودار ہو جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گی. وہ سڑیاں سٹے گا، وہ لڑے گا. جو کلیسیا بھی آ کے لڑنا، باہر بھی لڑنا، کام دے بھی لڑنا، چڑچڑا پن، ٹھوکا خوش. کیوں؟ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہے. بنی اسرائیل نے جب بھی سفر کو روکا ان کے اندر کیا بڑبڑانا شروع ہو گیا ہے نہیں. جب بھی وہ
سفر کرتے رہے، بڑبڑائے نہیں، روحانی سفر کو جاری رکھا کرے، رکے نہ، حالات جیسے بھی ہوں آتے رہے، یہ آنے دو، اس میں آپ نے بڑھنا ہے۔ پنجابی کا ترجمہ، سگو ساڈے خداوند نجات دین والے یسوع مسیح دے فضل تے پہچان وچ ود دے جاؤ۔ ہاں جی، خدا کی پہچان میں اس کے فضل میں کیا کرنا جی؟ ود دے جاؤ۔ کیا انگریزی کا بھی ایک ترجمہ ہے، بٹ گرو ان دی گریس، بٹ گرو ان دی گریس، خدا کے فضل میں بڑھنا، اس کا مطلب ہے خدا میں بڑھنا، ترقی کرنا، اس کے قریب جانا، اور اس فضل کے بغیر کچھ نہیں۔ دو چار اور حوالہ جات آپ کو دوں گا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 17 آیت، یہ فضل آیا کہاں سے؟ ہاں جی، یہ فضل کہاں سے آیا؟ ہاں جی، یہ فضل کہاں سے آیا؟ ہاں، یسوع مسیح کی طرف۔ یوحنا پہلا باب 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ شریعت کس کی معرفت دی گئی؟ موسیٰ کی معرفت، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ایک اور ترجمہ، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ معرفت آئی اور سے پہنچی۔ اور ایک اور ترجمہ، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی لیکن خدا کا فضل سچائی یسوع مسیح کے وسیلہ سے قائم ہوئی۔ لفظوں پر غور کیا کریں، ایک ہے معرفت پہنچی، ایک ہے سے پہنچی، دوسری ہے قائم ہوئی۔ یہ جو فضل ہے نا، یہ خداوند مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور پنجابی کا ترجمہ، کیونکہ جو شریعت موسیٰ دی رائیں دتی گئی سی، پر فضل تے سچائی یسوع مسیح دی رائیں آئی۔ کس دے رائیں آئی؟ یسوع مسیح دے رائیں آئی۔ کیا؟ شریعت موسیٰ دی رائیں آئی تے فضل تے سچائی یسوع مسیح دی رائیں آئی۔ For the law, English ترجمہ، for the law was given by Moses، یہ موسیٰ کی معرفت ہم کو ملا، but grace یعنی فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچی۔ دوسرا کرنتھیوں 12واں باب 9ویں آیت، ہمیں اپنے آپ پر نہیں بلکہ خدا کے فضل پر تقویٰ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ پولس رسول فضل کے بارے میں کہتے ہیں، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں چھائی رہے۔ فخر کس کے اوپر کرنا ہے؟ اپنی کمزوریوں پر۔ اب یہاں پر ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں، وہ یہ کہہ سکتے لو جی میں تے چلو میں شادی تے یا چلو یا کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے، گناہ ضروری یہی نہیں ہے تو میں وہ تے فخر کرا، نہیں، فخر کس کے اوپر کرنا ہے؟ خدا پر، اور یہ کہہ کے کہ میں کمزور ہوں، میرا مسیح میری کمزوری کو دور کرے گا۔ ایک ترجمہ ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ قدرت کس میں؟ میری کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔
اور یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا زور ہے جو میری کمزوری میں کیا کرتا ہے جی، زور ہے۔ یہ جو کہا نا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا پولس رسول کی، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، تو پھر آخر میں وہ پتہ کیا کرتا ہے، بٹ the Lord said to me, but God said to me, Holy Spirit said to me، خدا نے مجھ سے کہا my grace is enough for you، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل تیرے لیے بتھیرا ہے۔ اب آپ لفظ فضل کو پہچانیں کہ فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہم فضل کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ we are nothing without the grace of God، ہم خدا کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ بنا خدا دے فضل اسی ویلے ہیں، کیا کئی تو اونچی ویلے ہوتے ہیں، کام سے بھی نہیں جانا، گرمی بڑی پی تھی، دنیا نال بہت ہی گرمی لگتی، اسی روحانی اعتبار پر بھی ویلے ہیں خدا کے فضل کے بغیر۔ آئیے خدا کے فضل کو دعوت دیجیے، خدا کے فضل کے سبب سے آپ گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، خدا کے فضل کے سبب سے آپ اپنے جسم کی خواہشات پر غالب آ سکتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اچھی کامیاب خدمت کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔